ڈائلاگ میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید۔ پہلگام واقعے کو بنیاد بنا کر بھارت جنگی جنون میں مبتلا ہے۔ سرحدوں پر ماحول گرمانے کے علاوہ بھارت IMF کے ذریعے بھی پاکستان کو جکڑنے کی کوششوں میں ہے، اور بھارت نے IMF سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ پاکستان کے قرضوں پر اثر نو غور کرے، لیکن IMF نے بھارت کو ٹکا سا جواب دیتے ہوئے واضح کیا ہے کہ پاکستان کو قرض کی قسط دینے کے لیے ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس پہلے سے ہی 9 مئی کو شیڈیول ہے۔ دوسری جانب انڈیا نے سنتاس معاہدہ معطل کیا تو پاکستان اب انڈیا کے اس یک طرفہ اقدام کو اقوام متحدہ کے سامنے اٹھانے کا فیصلہ کر چکا ہے، اور اسی طرح سرحدوں پر بڑھتی کشیدگی کے حوالے سے بھی پاکستان نے ایک واضح موقف اپنایا ہوا ہے کہ اگر بھارت نے کوئی بھی حماقت کرنے کی جرت کی تو اس کا ڈبل جواب دیا جائے گا۔ دونوں ملکوں کے بڑھتے تناؤ کو مد نظر رکھتے ہوئے اب عالمی طاقتیں بھی اس مسئلے کو سلجھانے کے لیے کمر کس چکی ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ مودی عالمی طاقتوں کی وارننگز کو سنجیدہ لیتا ہے یا پھر اندرونی پریشر کے باعث کو انتہائی قدم اٹھانے کی جرت کرتا ہے۔ انڈیا کی ممکنہ جارحیت اور اس پر پاکستان کا رد عمل کیا ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ سفارتی سطح پر پاکستان کو اپنا کیس کس طرح پیش کرنا چاہیے، اسی مسئلے پر بات کرنے کے لیے آج میرے ساتھ موجود ہوں گے ہمارے ایکسکلوسیو گیسٹ ہیں حسین حقانی صاحب۔ بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ سر، عالمی طاقتیں کود پڑی ہیں اس مسئلے پر، امریکہ ہو، سعودی عرب ہو، اور بہت سے ممالک اب اس مسئلے پر آن بورڈ ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے سر کہ اس پریشر میں آ کر انڈیا مزید کوئی جارحیت کرنے کا سوچ سکتا ہے یا پھر آہستہ آہستہ یہ معاملہ کسی اور طرف جا سکتا ہے؟ اقرا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اس وقت پاکستان میں بھی اور بھارت میں بھی ٹی وی اینکروں اور سوشل میڈیا کی لڑائی زیادہ ہے، ورنہ جو سفارتکار ہیں انہیں پتہ ہے کہ معاملات کیسے ہیں، دو ایٹمی طاقتوں کے درمیان جنگ ہونے کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں۔ جو عالمی طاقتیں آپ کہہ رہی ہیں کود پڑی ہیں، وہ کسی ایسے معاملے میں نہیں کود پڑی کہ کوئی آگ لگی ہوئی ہے اور اس کو بجھانے آ گئی ہیں اور اس میں سے پھر ہمارے سر کے اوپر فتح کا جھنڈا لہرانے آ گئی ہیں۔ وہ اس لیے آئی ہیں کہ وہ دونوں کو ایک موقع دیں کہ دونوں یہ کہہ سکیں کہ ہماری بات مانی گئی، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ دونوں ملکوں میں اندرونی جو سیاست ہے اس کے تقاضے اس بات سے قطعاً الگ ہیں جو دنیا کے تقاضے ہیں۔ تو اس لیے اس وقت عالمی طاقتوں کی کوشش یہ ہے کہ بھارت کو کسی ایسے اقدام سے روکا جائے جس کے نتیجے میں پاکستان کو جوابی اقدام کرنے کی ضرورت پڑے۔ البتہ اگر آپ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کے فاکس نیوز سے انٹرویو کو غور سے دیکھیں تو اس میں انہوں نے اشارتاً کہا ہے کہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بھارت غصے میں ہے، بھارت کو ملال ہے، بھارت کو بہت دکھ ہوا ہے۔ 26 آدمیوں کا قتل ہو جانا، بہیمانہ قتل ہو جانا، مذہب کی بنیاد پہ قتل ہو جانا، ان سے مذہب پوچھ کے انہیں قتل کر دینا، یہ بڑی ظالمانہ بات تھی۔ تو اس کے اوپر امریکہ نے کہا یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بھارت کو رد عمل کرنا چاہیے، لیکن رد عمل ایسا ہونا چاہیے جس کے نتیجے میں جنگ نہ بھڑکے۔ تو یہی ساری عالمی طاقتوں کی کوشش ہے کہ کسی طریقے کے ساتھ دونوں بالآخر میز پر آ جائیں اور بات چیت دوبارہ شروع کریں۔ بالکل صحیح۔ سر، جے ڈی وینس کا بیان کافی الجھا ہوا ہے۔ ایک جانب وہ کشیدگی کم کرنے کا مشورہ دیتے ہیں، دوسری جانب ہمیں تحقیقات میں تعاون کا بھی کہہ رہے ہیں، ساتھ میں مودی حکومت کو محتاط رویہ رکھنے کا کہہ رہے ہیں۔ آپ ان کے بیان کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا ہم یہ سمجھیں کہ یہ پاکستان کے حق میں ہے؟ جی نہیں، دنیا جو ہے وہ ایسے نہیں ہوتی جیسے ہمارے ٹی وی کے شوز ہوتے ہیں کہ ہر بات یا پاکستان کے حق میں یا ہر بات بھارت کے حق میں۔ سرخی بھارت میں یہ لگتی ہے کہ پاکستان کو ناک چنے چبوا دیے، پاکستان میں سرخی یہ لگتی ہے کہ بھارت کا منہ کالا ہو گیا۔ دنیا ایسے نہیں چلتی۔ دنیا میں ہر پہلو کو غور سے دیکھنا پڑتا ہے اور اس کے نتیجے میں فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ تو جے ڈی وینس صاحب کا جو بیان ہے اس کے 3 بڑے اہم اجزاء ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ جنگ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھارت کا رد عمل جو ہے وہ ایک فطری رد عمل ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر پاکستان سے کوئی تعلق ہے اس معاملے کا، جس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت کو ثبوت دینا ہوگا اس کا، تو پھر پاکستان بھارت کے ساتھ تعاون کرے۔ اس پوری بات کا ایک تناظر ہے، ایک تاریخی تناظر ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ممبئی کے بعد بھی ثبوت کا تبادلہ ہوا تھا، بہت تعاون کی بات ہوئی تھی اور اس کے نتیجے میں جنگی کیفیت کم ہوئی تھی۔ لیکن اس کے بعد بھارت نے جن لوگوں کے نام لیے تھے، ضیاء الرحمان لکھوی تھے، کچھ اور لوگ تھے، پاکستان میں کچھ کو پکڑا گیا، پھر اس کے بعد چھوڑ دیا گیا۔ حافظ سعید کا معاملہ کئی سال سے لٹکا ہوا ہے۔ تو امریکہ یہ بھی چاہتا ہے کہ اب اس بار پاکستان بھارت کی ان شکایتوں کو دور کرے، اور میرا یہ خیال ہے کہ جے ڈی وینس اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ دہشت گردی کے بارے میں بھارت کی شکایتوں پر پاکستان ذرا سنجیدہ ہو جائے، اور جنگ کرنے کے معاملے میں پاکستان اور بھارت دونوں ذمہ داری کا مظاہرہ کریں اور کوئی ایسا اقدام نہ کریں جس کو دوسرے کے لیے جنگ
जंगी इक़दाम समझा जाए। इसमें मेरा ख्याल है इशारतन उन्होंने जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसके बारे में भी कहा है कि आप मामलात को ऐसे बढ़ाएं ना, बल्कि मामलात को सुलझाने की कोशिश करें। सर, तो इंडिया जिस जंगी माहौल से निकल कर पाकिस्तान को अगर मौशी तौर पर अब निशाना बना रहा है, IMF को कह रहा है, हालांकि इजलास तो फिलहाल कॉल इन हो चुका है, लेकिन आपको लगता है अगली जब किस्त हमें मिलेगी तो इंडिया अपना असर रसूख IMF पर इस्तेमाल कर सकता है, हमारे कर्ज पैकेज में खलल डाल सकता है? और अगर ऐसा होता है या हो रहा है तो हमें अब क्या करना चाहिए? देखिए, IMF ने कभी भी सियासी बुनियादों के ऊपर अपने जो फैसले हैं उनको तब्दील नहीं किया। अगर वो दूसरे मुल्कों की सियासी दबाव को कबूल नहीं करता तो शायद इस बार अगर पाकिस्तान और भारत के दरमियान इस पे कोई महाजराई हुई तो उसको भी कबूल नहीं करेगा। वो तो सिर्फ और सिर्फ ये देखेगा कि क्या पाकिस्तान की मईशत उन पटरियों पर वापस आ रही है जिस पर IMF उनको लाना चाहता था। वैसे अगर आपको याद हो तो IMF को पाकिस्तान को कर्ज देने से रोकने की कोशिश खुद बाज पाकिस्तानी भी माजी में कर चुके हैं। हमारे PTI के दोस्त जो हैं वो ये कोशिश कर चुके हैं। ये एक अहमकाना कोशिश होती है और इसमें एक सादगी शामिल है। वो सादगी ये है कि बाज लोग ये समझते हैं कि पूरी दुनिया एक कठपुतलियों का खेल है और कुछ लोग जो कठपुतलियां हिला रहे हैं अगर हम उनसे जाके शिकायत कर देंगे तो वो कठपुतली हिलानी बंद कर देंगे। तो ऐसे दुनिया नहीं चलती। IMF के फैसले माशी होते हैं और वो इक़्तिसादी बुनियादों पर फैसले करेंगे। और मेरा ख्याल है भारत भी कोई संजीदा कोशिश नहीं करना चाहता IMF का कर्ज रोकने की, लेकिन भारत के पास पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाने के बहुत से जराए हैं, जिनमें सबसे बड़ा जरिया यह है कि पाकिस्तान के जितने दोस्त हैं अलावा चीन के, वो सब भारत के बहुत करीब हैं। तो भारत सऊदी अरब के साथ, मुत्तहिदा अरब इमारात के साथ, ईरान के साथ, अमेरिका के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ, जापान के साथ, सबके साथ बात करके यही कहेगा बिलाखिर कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी के मामले में अपना रवैया बदलना चाहिए। लेकिन देखें, पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार होता है, खुद शिकार है, और हम खुद बहुत दफा दहशतगर्दी के वाकयात का निशाना बन चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद पूरी दुनिया में ये तासुर भी अपनी जगह कायम है कि पाकिस्तान बाज जिहादी ग्रुपों के मामले में नर्म रवैया रखता है। वो रवैया शायद हमें बिलाखिर बदलना होगा। तो आपको लगता है ये जो आप मेंशन कर रहे हैं ये बुनियादी वजह है कि हम तो चीख चीख के कहते हैं कि वी आर द विक्टिम्स और हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन दुनिया एतराफ़ नहीं करती कि हम क्या कुछ कर रहे हैं? देखिए, जो अगर आप गौर करें तो मैं तो हर टीवी एंकर को पाकिस्तान के यही कहता हूं कि आप कितना वक्त अपने शो देखने के अलावा कभी बैनुल अक़वामी टीवी देखने पे लगाते हैं, कभी जरा देखिए, उससे अंदाजा लगाइए कि आपकी बात का कितना वजन उस पूरे हिसाब में है। अमेरिका के जो फैसला कुनंदगान हैं वो हमारे पाकिस्तानी टेलीविजन को नहीं देखते, वो CNN को देखते हैं, वो BBC को देखते हैं, वो न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ते हैं, वो वॉशिंगटन पोस्ट पढ़ते हैं, वो वॉल स्ट्रीट जर्नल पढ़ते हैं। वहां जो बयानिया है वो बयानिया है जो बैनुल अक़वामी बयानिया है, और उस बैनुल अक़वामी बयानिया में हमारी मौजूदगी और हमारे मौक़िफ़ की मौजूदगी बहुत सरसरी है। और सर, आपको लगता नहीं है कि किसी दुश्मन से लड़ने के लिए जब हम ये जिक्र करते हैं कि पूरी कौम को मुत्तहिद होना चाहिए, क्या वजह है कि पाकिस्तान में इस वक्त इतनी पोलराइजेशन है कि ऊपर ऊपर से हम साथ दे देते हैं, बाद में ऐसे बयानात दागते हैं एक दूसरे को कि हम लताड़ने लग जाते हैं, और सबसे ज़्यादा सियासी जमातें ख़ास तौर पे फ़ौज के साथ तो खड़ी होती हैं, लेकिन आपस में जो हुकूमत में सियासत में सियासी जमात होती है उसको ताने मार रही होती है? देखिए, ये तो हमारी बहुत सारी कमजोरियों में से एक है। हमारी एक कमजोरी तो यही है कि हम बहुत इनवर्ड लुकिंग हैं, हम सिर्फ अंदरूनी मामलात को देखते हैं। दूसरी हमारी कमजोरी ये है कि हमारे बहुत सारे जो सियासतदान हैं वो सिर्फ एक दूसरे के साथ शतरंज खेलते रहते हैं। वो सियासत यही समझते हैं कि एक दूसरे को किस तरीके के साथ नीचा दिखाया जाए। वो ये नहीं समझते कि सियासत में कोई अजीम तर गोल भी हो सकता है। फौज का एक किरदार है, उसके ऊपर इख्तलाफात भी हैं, लेकिन फौज भी अपने रवैये में बहुत सारे नए मौक़िफ़ शामिल करने के लिए तैयार नहीं होती, और उसका भी एक वाज़े नुक्ते नज़र बना हुआ है, और उसमें पोलराइजेशन भी एक कमजोरी है। हमारे में से बहुत कम लोगों में ये सलाहियत है कि हम किसी से इख्तिलाफ भी करें और उसका एहतराम भी करें। हालांकि ये जमहूरी सियासत का एक बुनियादी उसूल है कि आप इख्तिलाफ करते हैं, दुश्मनी नहीं करते। आप जिससे इख्तिलाफ करते हैं उसी से बात भी करते हैं। आपने कहा दुश्मन, बैरूनी दुश्मन, तो बैरूनी दुश्मन के मामले में भी हमारा रवैया ये होना चाहिए कि कोई दुश्मन परमानेंट दुश्मन नहीं होता। ये हम क्योंकि दुनिया
کے معاملے میں ہماری اپروچ بڑی نظریاتی سی ہے, حقیقت پسندانہ نہیں ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فلانا ہمارا ازلی ابدی دشمن ہے. کوئی ازلی ابدی دشمن نہیں ہوتا. وہی جرمنی اور وہی جاپان جس کے خلاف دوسری جنگ عظیم لڑی یورپ کی تمام طاقتوں نے اور امریکہ نے, وہ اب ان کے حلیف ہیں. تو دنیا بدلتی رہتی ہے, ہمیں بدلتی دنیا کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا کرنی چاہیے اور اس سے ڈیل کرنے کی قابلیت اپنے اندر ڈیولپ کرنی چاہیے. اور پولرائزیشن جو ہے وہ تو رویے کا نام ہے, وہ اس رویے کا نام ہے کہ جس سے اختلاف ہو گیا اس کو ختم کرنا ضروری ہے. ایسا نہیں کہ اس کے ساتھ ہم بات چیت کر کے اس کو قائل کر سکیں گے اور درمیان کا کوئی راستہ نکال لیں گے. بالکل ٹھیک. اچھا سر, بھارت کی سندھ طاس معاہدے میں جو تبدیلی ہے وہ چاہتا ہے, ترمیم کرنا چاہتا تھا, یہ خواہش تو بہت عرصے سے اس کا اظہار ہو بھی رہا تھا, لیکن پہلگام واقعے کو بنیاد بنا کر اس نے پہلا وار اسی معاہدے پہ کیا. کس قسم کی یہ ترمیم سر آپ کو لگتا ہے چاہتا ہے, اور پاکستان کو اب اس پہ فائٹ بیک کیسے کرنا ہے؟ سیدھی سی بات ہے, سندھ طاس معاہدہ جو ہے وہ ایک بین الاقوامی معاہدہ ہے اور بین الاقوامی معاہدوں میں صرف باہم رضامندی سے تبدیلی ہو سکتی ہے. یہ انہوں نے اپنی اندرونی جو لابی ہے, پاکستان مخالف لابی, اس کو مطمئن کرنے کے لیے کیا, ورنہ بین الاقوامی طور پر اس سندھ طاس معاہدے میں تبدیلی کو آسانی کے ساتھ ہضم نہیں کیا جائے گا. اور پاکستان کو یہ بات سمجھتے ہوئے ہی آگے بڑھنا چاہیے. بہت سی باتیں بھارت میں آج کل کہی جاتی ہیں جن کا تعلق صرف بھارت کی اندرونی سیاست سے ہوتا ہے. بہت سی باتیں پاکستان میں کہی جاتی ہیں جن کو پاکستان سے باہر کوئی پذیرائی حاصل نہیں ہوتی. ہمیں ان سے اوپر بڑھ کے سفارتکارانہ طور پر یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا چیز, دونوں سفارتی طور پر یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا چیز حقیقت ہے جس کے اوپر باقی دنیا ہمارے ساتھ ہو سکتی ہے. اور سر آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو انڈین واٹر ٹریٹی کے اوپر جو حملہ ہوا ہے یہ ہمیں جگانے کے لیے اس لیے بھی کافی ہے کیونکہ حکمرانوں کو اب سنجیدگی سے پانی کے مسئلے پر غور کرنا چاہیے؟ کیونکہ میں انڈین میڈیا دیکھ رہی تھی, وہ تو کہہ رہا تھا کہ آپ کے پاس تو پانی سٹور کرنے کی جگہ نہیں ہے, آپ لوگ تو خود نہروں اور اس کے اوپر لڑ رہے ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اب فکر ہونی چاہیے کہ جناب آپ تھوڑی اندرونی لڑائی پانی پہ, ڈیموں پہ, نہروں پہ ذرا ختم کریں؟ اقرا, بہت ساری معاملات کے اندر ہمیں غور و فکر دوبارہ شروع کرنا چاہیے. ہم اب غور و فکر کرنے والی قوم تو رہی نہیں, صرف چیخنے چلانے والی قوم بن گئے ہیں. کبھی ایک موضوع کے اوپر چیخ رہے ہوتے ہیں, کبھی دوسرے کے اوپر شور مچا رہے ہوتے ہیں, اور اس میں ہمیشہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں. اور محاذ آرائی کی سیاست ہمیشہ ملک کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے. مفاہمت کا عمل شروع ہونا چاہیے. اور رہ گیا پانی کا مسئلہ, تو پانی کا مسئلہ صرف ہمارا ہی مسئلہ نہیں, بھارت کا بھی مسئلہ بنے گا. دونوں ملکوں کو, بلکہ ان تمام ملکوں کو جو اس پانی کے مسئلے سے متاثر ہے اس خطے میں, ان سب کو مل کے اس پہ کام کرنا ہوگا. کیونکہ پانی تو دنیا میں کم ہو رہا ہے اور ہم اس کے متاثرین میں سے ہیں. اس کمی کے ہمیں سب کو مل جل کر اس کا حل ڈھونڈنا ہوگا. سر آپ سمجھتے ہیں کہ اس موضوع کے اوپر بہت پہلے ہی پاکستانی گورنمنٹ کو اے پی سی کال کر لینی چاہیے تھی, ایک متفقہ فیصلے کی ضرورت تھی؟ حالانکہ سر بلاول بھٹو زرداری اور ان کی جماعت کو بلا کر فیصلہ سازی ہوئی, فوراً نہروں کا مسئلہ بھی مشاورتی کونسل کو ڈائیورٹ کر دیا گیا. اے پی سی تو نہیں اب بلائی جا رہی, ٹائم گزر گیا ہے. پھر تحریک انصاف کہتی ہے ہمارے لیڈر سے آپ نے بات چیت نہیں کی, ہمیں موقع نہیں دیا, ان کا سٹینڈ سامنے نہیں رکھا. ضروری تھی سر اے پی سی؟ دیکھیے, اے پی سی تو ایک فارمیٹ ہے نا. اے پی سی کوئی یعنی نظام تو نہیں ہے. اے پی سی تو صرف یہی ہے کہ ساری پارٹیاں مل کے اگر کسی کے بارے میں پہلے سے پتا ہو کہ وہ کسی بات میں بھی شامل نہیں ہوگا تو اس کو نہ بلانا یا بلانا, دونوں میں سے کسی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اصل بات یہ ہے کہ جو سیاسی جماعتیں میٹر کرتی ہیں, جن کی رائے اور جن کے موقف سے حالات پر اثر پڑ سکتا ہے, ان کے درمیان مفاہمت ہونی چاہیے. رہ گئے پی ٹی آئی کے بانی, تو ان کے معاملے میں بھی اصل بات یہ ہے کہ وہ بھی اس بات پہ غور کر لیں ذرا, کہ وہ بھی اگر صرف یہی کہیں گے کہ ہر بات وہی ہونی چاہیے جو میں چاہتا ہوں, اور اگر آپ سب میری بات سے متفق ہو جائیں تو وہ اتفاق رائے ہو گیا, اور اگر آپ میری بات سے متفق نہیں ہوتے تو پھر میں قومی اتفاق رائے نہیں ہونے دوں گا, تو پھر ایسی صورت میں کوئی فیصلہ ہو نہیں پائے گا ان کے ساتھ. سر پاکستان اس مسئلے کو جیسے ابھی ڈیل کر رہا ہے, اسحاق ڈار مختلف جگہوں پہ رابطے کر رہے ہیں, پریس کانفرنسز بھی ہو رہی ہیں, ثبوت بھی فراہم کیے جا رہے ہیں, سب کچھ آپ دیکھ رہے ہیں, عالمی منظرنامہ بھی آپ کے سامنے ہی ہے. جس طریقے سے پاکستان نے سفارتی سطح پر اس معاملے کو اب تک ڈیل کیا ہے, آپ کو لگتا ہے دیٹس انف اینڈ دس از دا کریکٹ وے؟
اندرونی حالات تو شاید وہ یہی کر سکتے تھے. دیکھیے پاکستان کی بہت ساری کمزوریاں ہیں جن کو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے. ایک تو یہ کہ اقتصادی طور پر ہم اتنے مضبوط نہیں ہیں کہ دوسرے ممالک ہمیں ایک اقتصادی پارٹنر کے طور پہ دیکھیں. سب ہمیں ایک ایٹمی طاقت کے طور پہ دیکھتے ہیں اور اس لیے ہمارے ہاں ایک استحکام چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی کیفیت پیدا نہ ہو جائے جس کے نتیجے میں ہم کسی سے بھی جنگ پر مجبور ہو جائیں اور اس میں ایٹمی ہتھیاروں کا استعمال ہو جائے. تو وہ کارڈ ہمارے پاس ہے. اس کے علاوہ بہت زیادہ کارڈز ہمارے پاس ہیں نہیں. ایسا نہیں ہے کہ باقی ساری دنیا بے قرار اور بے چین ہے. لوگ پاکستان آ کر ہجرت کرنے والے ہیں, یہاں ٹورزم کے لیے آ رہے ہیں, ہمارے لوگوں کو اپنے یہاں بلا رہے ہیں. جب جو ایشوز ہیں جن کے اوپر ہمارا اور دنیا کا تعاون ہے, کیا ہوتا ہے دنیا میں تعاون؟ تجارت زیادہ ہوتی ہے تو اچھے تعلقات ہوتے ہیں, لوگوں کا آنا جانا ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے تو اچھے تعلقات ہوتے ہیں. کوئی ملک ٹیکنالوجی میں آگے ہوتا ہے تو دوسرے اس سے وہ ٹیکنالوجی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہ جو ہماری کمزوریاں ہیں ان کے ہوتے ہوئے اس سے بہتر سفارتکاری نہیں ہو سکتی جو اس وقت میاں شہباز شریف, اسحاق ڈار صاحب اور ہماری اپوزیشن کی پارٹیاں جن میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کا نام میں لوں گا, یہ سب مل کر کر رہے ہیں. اور ہماری فوجی جو قیادت ہے وہ بھی جو کر رہی ہے. جو کارڈز ہیں ہمارے ہاتھ میں وہ کھیل رہے ہیں. اس سے بہتر یہ کھیلے جا سکتے تھے کہ ہمارے ملک میں قومی مفاہمت ہوتی, آپس میں لڑائیاں نہ ہوتی. سر, بھارت اور پاکستان دونوں نے امریکہ میں لابنگ فرمز کو بھی ہائر کیا ہے. اگر آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتا سکیں, تھوڑی سی وضاحت کر دیں کہ یہ لابنگ فرمز ہمیں کس طرح فائدہ دے سکتی ہیں, ان کو ہائر کرنا کیوں ضروری تھا؟ یہ لابنگ فرمز بھارت نے بھی ہائر کی ہیں, پاکستان نے بھی, لیکن ان کا اصل مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کو لوگوں کے دروازے تک پہنچا دیں. یہ ماہرین ہوتے ہیں, ایسے ماہرین جن کے روابط مستقل ہوتے ہیں کانگریس مینوں کے ساتھ, سرکاری حکام کے ساتھ. تو وہ موقف تو آپ طے کرتے ہیں کہ آپ کیا موقف ان تک پہنچانا چاہتے ہیں. اور بہت سارے لوگوں نے ماضی میں لابنگ کی ہے امریکہ میں اور ناکام ہوئے ہیں, ان کی لابنگ کا کوئی نتیجہ بھی نہیں نکلا. تو لابنگ فرم جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ جیسے وہ میسنجر ہے لیکن میسج آپ کا ہے, اور میسج میں جتنی جان ہوگی اتنا ہی وہ میسج آسانی کے ساتھ قبول ہو سکے گا. سر, اس کی مثال تو ہم نے دیکھی بھی ہے ایک سیاسی جماعت کے تھرو. اچھا حسین حقانی صاحب, سر یہ بتائیے گا, ایک اس پورے ایشو کے اندر ایک خیال نے اور ایک تھاٹ نے بڑی تقویت پائی, اور وہ یہ ہے کہ آبویسلی چین نے یہ تو کہا کہ قومی سلامتی پر پاکستان کی کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا, لیکن بڑے وثوق سے ہم نے سوشل میڈیا کے اوپر بھی اور یہ دیکھا بھی کہ جناب اگر ایسا کچھ حملہ یا جارحیت خدا نہ خواستہ بھارت کی طرف سے ہوتی ہے تو چین جو ہے وہ اپنی ملٹری سپورٹ تک پاکستان کو دے گا. آپ کو لگتا ہے اس لیول تک بھی چین جائے گا؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر ملک ملٹری سپورٹ اسی حد تک دیتا ہے جس حد تک اس کے خیال میں اس ملٹری سپورٹ سے کامیابی کا امکان پیدا ہوتا ہے. اگر یوکرین کے سپاہی لڑ نہ سکیں یا ان کو جنگی میدان میں کامیابی نہ ہو رہی ہو تو پھر مغربی ممالک کی تمام حمایت جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہلکے ہلکے کم ہو جاتی. تو اگر پاکستان مقابلہ کر سکے اور کرے گا تو پھر یقیناً کچھ نہ کچھ اور بھی ممالک ایسے ہوں گے کہ جو پاکستان کو اسلحہ وغیرہ فراہم کریں گے. لیکن چین کا ایک اور مفاد بھی ہے. چین کا مفاد یہ ہے کہ اگر بھارت اور پاکستان کے درمیان کشمکش ہو رہی ہے تو بھارت اور چین کے درمیان کشمکش ذرا کم ہو جاتی ہے. تو اس لیے چین کا اپنا ایک مفاد ہے اس میں, وہ اپنے مفاد کے لیے ایسا کہہ رہے ہیں اور کر رہے ہیں, لیکن اس کی بنیاد پر یا اس کے انحصار پر ہمیں بھی کوئی ایڈونچرزم کرنا نہیں چاہیے. ہمارا مفاد اسی میں ہے کہ امن قائم رہے, ہمارا مفاد اسی میں ہے کہ جنگ نہ ہو, اور ہمارا مفاد اسی میں ہے کہ معاملات سنبھلے رہیں اور ٹھہرے رہیں. بالکل صحیح, بہت شکریہ آپ کا حسین. ملکی معاملات اور غیر ملکی اور عالمی دنیا کے معاملات پر نظر رکھے ہوئے ہیں, اور امید یہی کرتے ہیں جس طرح انہوں نے کہا کہ جنگ کسی کے بھی فائدے میں نہیں ہے, لیکن اگر ہو گئی خدا نہ خواستہ انڈیا نے کوئی جارحیت اپنا لی تو پاکستان اسے منہ توڑ جواب دے گا. ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. ویلکم بیک. اور اب میرے ساتھ موجود ہوں گے اینالسٹ ہیں, دفاعی تجزیہ کار ہیں جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. سر, اب جو صورتحال بنی ہے اور جس طریقے سے عالمی طاقتوں نے کسی نہ کسی حد تک انٹرونشن کی ہے, آپ کو لگتا ہے کسی بھی قسم کا کوئی ایڈونچر یا دباؤ میں آ کر مودی حکومت پھر بھی کچھ کر سکتا ہے؟ کہ مودی حکومت نے جس جگہ اپنے آپ کو پھنسا لیا ہے نا, اس کے نکلنے کا راستہ کوئی اس کو راستہ چاہیے. پچھلے دنوں انہوں نے ایک ڈیبیٹ نئی شروع کی کہ کاسٹ سسٹم پہ سینسر کرائیں, وہ زیادہ نہیں چلا ان کا یہ چورن بھی. اب چونکہ وہ پھنس گئے ہوئے ہیں, انہوں نے جب شروع کیا تھا جس طریقے سے انہوں نے ہائپ کریٹ کر دی ہوئی ہے, اب وہ لگتا یوں ہے کہ بہت سارے
مل کے اب ٹی وی پہ اگر دیکھ لیں ان کا تو چلا رہے ہوتے ہیں وہ لوگ سارے. اب مودی صاحب کیا کریں گے اس کا؟ مودی صاحب دنیا کو جا کے یہ بتائیں گے جی مجھے امریکہ نے کہا کہ یہ نہ کریں تو میں نہیں کر رہا. یہ دنیا تو اس کو پہلے ہی جن کو بیک کر رہے ہیں, جو ان کے ملک کے اندر بھی باہر بھی, ان کو تو لائی اسی لیے گیا ہے اور اسی لیے ان کو بار بار میجورٹی بھی دلائی جاتی ہے. تو مودی صاحب سے جو ان کی مکاری ہے وہ کہیں نہ کہیں اپنے کوئی نہ کوئی رستہ ان کے پاس ڈھونڈنے کے لیے انہیں کچھ نہ کچھ کرنا ضرور ہے. کیا کرتے ہیں؟ بہت سے آپشنز ہیں ان کے پاس, لیکن جو کچھ بھی وہ کریں گے جیسا وقت گزرتا جا رہا ہے, ایک تو اس کا امپیکٹ ختم ہوتا جائے گا, نمبر 2 ان کے اندر ملک کے اندر سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کہ یہ پاگل پن کیا چل رہا ہے یہ سارا کچھ. ان کے جو ایکس فراز چیف تھے اس نے بڑا واضح طور پہ کہا ہے کہ یہ جنگ اب عام جنگ نہیں ہوگی ہے, اور پاکستان نے بڑا واضح کر دیا ہے کہ بھئی ہم کوئی کسی قسم کی ہماری جارحیت کا کوئی ارادہ نہیں ہے, نہ ہی ہم نے کبھی کی ہے, نہ ہم توسیع پسندی کا کوئی ہمارا عزم ہے. سوائے کشمیر کا مسئلہ ہے, وہ بھی مودی صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. وہ جس طریقے سے انہوں نے یہ ڈرامہ کیا ہے تو کشمیر کا مسئلہ پھر دوبارہ دنیا کے سامنے آ گیا ہے. اب تو پاکستان کے پاس بہت اچھے مواقع ہیں کہ اس کو استعمال کرے اور دنیا کو بتائے کہ مودی صاحب ان قسم کے جو پاگل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ وہ کسی وقت کچھ بھی کر سکتے ہیں, اور یہ جو سارا سسٹم ہے یہ ایک دم جل کے راکھ ہو جائے گا. کیونکہ پاکستان نے تو بڑا واضح کر دیا ہے کہ یہ ہماری سالمیت کا مسئلہ ہے اور ہماری ریڈ لائنز ہیں بہت ساری جو انہوں نے بتا دی ہیں. پاکستان نے بڑا کلیئر, دنیا کو بھی پتہ ہے اس چیز کا. سر تو ایک ریڈ لائن سر سندھ طاس بھی ہے, اور بھارت کے ارادوں سے یہ تو ظاہر ہے کہ وہ ترمیم چاہتا ہے, یا پھر اگر اس متعلقہ فورم تک جاتا ہے جہاں سے اس میں انیشیٹ کچھ ہو سکتا ہے, تو پھر پاکستان اب کس طرح ریاکٹ کرے اور اس مقدمے کو لے کر کیسے چلے؟ دیکھیے پاکستان کے پاس مقدمہ پاکستان کا مضبوط ہے. ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جو ملک اونچائی پر واقع ہوتے ہیں ان سے تھرو ہو کر جو بھی واٹر ویز آتے ہیں, جو نیچے ان کے ملک واقع ہوتے ہیں, ان کا حق ہے اس پانی کے اوپر. اس حق کو جو اوپر بیٹھے ہوئے ملک ہیں ان کا وہ روک نہیں سکتے اس کو. یہ دنیا میں پوری دنیا میں دیکھ لیں, ورنہ اگر یہ اس قسم کی حرکتیں کریں تو یورپ ایک دوسرے گلا کاٹ رہا ہو. یہ تو ایسے نہیں ہوتا اس میں. تو اس لیے ان کا مقدمہ بہت کمزور ہے, بلکہ سندھ طاس معاہدے نے ان کو ایک وہ موقع دیا تھا. اب اگر اس کو انڈو کرنا چاہتے ہیں, نمبر 1 پہلی دفعہ ہم نے یہ سنا ہے کھل کے, اور ان کی جو بی جے پی کی وائس پریزیڈنٹ ہے انہوں نے آرٹیکل بھی لکھا تھا کہ ہم نے پاکستان پر پانی کا ایٹم بم پھوڑ دیا ہے. انہوں نے پانی کو ویپنائز کر دیا ہے. اس کو اس دفعہ کریں یا نہ کریں, دس از اے پاسبلٹی جو پاکستان کے لیے ایک تو موقع ہے کہ ہم اس کو استعمال کریں اور اپنے لیے جو ہمیں کرنا چاہیے اپنے پانی کی سچویشن بہتر بنانے کے لیے. دوسرا یہ ہمیں خود لے کے جانا چاہیے انٹرنیشنل فورم پر. وائے مودی ہم لے کے جائیں اس کے اوپر کہ یہ کچھ کر رہے ہیں وہ لوگ, یہ کچھ ہوا ہے, اس معاہدے کو یہ نقصان ہمیں ہو رہا ہے اس سے. تو جب وہ دنیا کے سامنے ہم سارا کیس اپنا رکھیں گے, اور کیس ایسے نہیں ہوتا کہ آپ جا کے بیٹھ جائیں اسی کے سے. ہمارے انفارچونیٹلی جو لیڈرشپ ہماری ایسی کرتی ہے جا کے بیٹھ گئے, ریٹورک نہیں چلے گا. وہ کیس دنیا چاہتی ہے 1 2 3 4 5 پوائنٹس 1 2 3 4 ہر ایک ڈیٹا کے ساتھ جائیں اس کو. اس لیے پاکستان کا کیس مضبوط ہے, اس میں ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. لیٹ مودی ڈو واٹ ایور ہی وانٹس ٹو. بالکل صحیح. اچھا سر, ابھی آپ نے آپشنز کا ذکر کیا. ایک آپشن تو بظاہر لگ رہا ہے آئی ایم ایف کو, وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ اگلی قسط ان کو جاری نہ کریں. ایف اے ٹی ایف بھی ان کا ٹارگٹ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ اور کون سی ایسی اسٹریٹجیکل مووز ہیں جو بھارت کھیل سکتا ہے اور اسے پاکستان کو کاؤنٹر کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے پاکستان کو اپنے پاؤں پہ مضبوط کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے اس وقت الحمدللہ پوری قوم ایک یکجان ہوئی ہوئی ہے, مضبوط پاؤں پہ کھڑے ہیں. اس سے آگے نہ جائیں ہم لوگ, اس کو یہیں پہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے, بہت زیادہ ضرورت ہے پاکستان. اور جو بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کو جو ایک نظر آ رہی ہے, ایک قومی حمیت بھی ہے, جذبہ بھی ہے, اور دنیا کوئی ایک شخص بھی اس چیز کے خلاف بات نہیں کر رہا. سب بلکہ یہی کہہ رہے ہیں اکراس دا بورڈ, ایک نہیں پارٹی, ساری پارٹیاں بات کر رہی ہیں کہ بھارت کے خلاف ہم اکٹھے ہیں. فوج کے خلاف کوئی بات ہم سننے کو تیار نہیں ہے اس وقت, اور یہ لیڈرشپ کے خلاف کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے اس وقت. اس لیے یہ ایسا موقع ہے کہ جس کو فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے. بالکل صحیح. سر ایک آخری سوال, بھارت کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ بھارت ایک اس قسم کا ایک سرجیکل اسٹرائک کرے جس سے وہ اپنے نقصان برداشت کر لے, لیکن دنیا کو یا اپنے لوگوں کو چپ کرانے کے لیے بات ہی کر دے, اور پھر ڈرامہ بازی کریں کہ ہم نے پاکستان کا اتنا نقصان کر دیا, اتنے مزے مار دیے. اس قسم کا کام کوئی نہ کوئی وہ کرنے کو تیار بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن
انفارچونیٹلی ان کے پاس وقت جو ہے نا ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے. بالکل ٹھیک. سر ایک آخری سوال, ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ وی آر دا وکٹمز اینڈ ایکچولی وی آر فائٹنگ اگینسٹ دا ٹیررزم, اور ہم ہی سب سے زیادہ رسک بھی اٹھاتے ہیں. ہم عالمی طاقتوں کو اپنی قربانیوں کا اعتراف کس طرح کروا سکتے ہیں؟ دیکھیے عالمی طاقتیں اپنے مفاد کے قیدی ہیں, وہ آپ کی بات نہیں سنیں گے جب تک ان کا اپنا اس میں کوئی مفاد نہیں ہوگا. لیٹس بی ویری کلیئر آن دس سبجیکٹ. کوئی نہیں سنے گا آپ کی بات. وہ آپ کو ہمیشہ یہ کہیں گے آپ کو اپنا گھر ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. وہ تو خیر ضرورت ہے, ہمیشہ ہوتی ہے, ہر ملک کو ضرورت ہے اپنے گھر ٹھیک کرنے کی. لیکن عالمی طاقتوں پہ اگر ہم یہ امید رکھیں کہ امریکہ پہ, برطانیہ پہ, فرانس پہ, یا یہ جو دوسرے جو ویسٹرن کنٹریز ہیں وہ آپ کے ساتھ کھڑی ہوں گی, بدقسمتی سے آپ کے اپنے جو سو کالڈ فرینڈز ہیں وہ بھی آپ کو سپورٹ کرنے کو اس پہ تیار نہیں کہ پاکستان از ایکچولی دی ٹارگیٹ. پاکستان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, پاکستان کے اندر ہمارے لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں, اور یہ لگاتار ہو رہا ہے. اور اس کے پیچھے کون ہے؟ پاکستان نے کہا تو ہے, یہ کیس بھی دنیا کو دکھانے کی ضرورت ہے. یہاں پر ہماری ڈپلومیسی کا کام آنا چاہیے تاکہ جو ہمارے دوست ممالک ہیں کم از کم وہ جب کھڑے ہو کر بات کریں گے, وہ جب پاکستان کو کھلا سپورٹ کریں گے اس میں, تو وہ پھر ایسا کیس ہوگا دنیا کو سننا پڑے گا اس میں. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. جنرل ریٹائر غلام مصطفیٰ صاحب موجود تھے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. ویلکم بیک. میرے ساتھ موجود ہوں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں نیر بخاری صاحب. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. سر پاک انڈیا کشیدگی اور مودی کا جتنا بھی پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف ہے, آپ سمجھتے ہیں پاکستان کی اب تک کی تمام اسٹریٹجک ڈیسیژنز اور سفارتکاری بالکل ٹھیک رہی؟ شکریہ. بالکل آبویسلی جس طرح پاکستان نے رسپونڈ کیا, پاکستان کی قیادت نے رسپونڈ کیا, پاکستان کے آرم فورسز نے رسپونڈ کیا, آرم فورسز کے چیفس نے رسپونڈ کیا, بالکل وہ درست ہے اور بڑا واضح پیغام دیا ہے. اگر کوئی ایگریشن کیا گیا ہمارے خلاف تو ہم بڑا منہ توڑ جواب دیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم متحد ہے اس بات پہ. اور مودی کا یہ ایشو رہا کہ جب بھی وہ کسی الیکشن پروسیس میں ہوتا ہے تو اس قسم کے ڈرامے, چاہے وہ پلوامہ کے ہوں یا بیلگام کے ہوں اور اسی طرح اور ایشوز جو ہوں, وہ تو اپنا پولیٹیکل مائلیج لینے کے لیے اپنے ملک میں اس قسم کے واقعات رونما کراتے ہیں. اور پاکستان نے کہا کہ اگر آپ نے کوئی حرکت کی, ایگریشن کی تو پاکستان بالکل سختی سے رسپونڈ کرے گا. اور ہمارے پاس وہ کیپیسٹی بھی ہے اور ہم کیپیبل بھی ہے کہ ہم انڈیا کے ایگریشن کو رسپونڈ بھی کر رہے ہیں اور ان کو سبق سکھا دیں. سر حالیہ سرحدی کشیدگی اور معاملات میں انتہائی نازک ہیں. آپ کو نہیں لگتا تھا کہ حکومت کو اس معاملے پر پہلے ہی اے پی سی بلا لینی چاہیے تھی؟ نہ ہی پیپلز پارٹی کی طرف سے ڈیمانڈ سامنے آئی کہ آپ لوگ اے پی سی بلائیں. کیا وجہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو اس معاملے پر آن بورڈ نہیں لیا گیا یا لینا چاہیے تھا آپ کے خیال میں؟ دیکھیں جی, گورنمنٹ رسپانسبل ہوتی ہے اور گورنمنٹ نے بڑا اپروپریٹ رسپونڈ کیا. پرائم منسٹر نے کیا, آرمی چیف نے کیا. تو اے پی سی کی تو بالکل مشاورت ہونی چاہیے. پارلیمنٹ موجود ہے, پارلیمنٹ کا سیشن منڈے سے شروع ہو رہا ہے, سینٹ ان سیشن تھا, ریزولوشنز آگے. تو یہ مطالبہ جی اے پی سی ہونی چاہیے. آبویسلی کوئی ڈفرینس آف اوپینین نہیں ہے. ساری پولیٹیکل پارٹیز کی سٹیٹمنٹ آ چکی ہیں, ان کی لیڈرشپ کی سٹیٹمنٹ آ چکی ہیں کہ قوم متحد ہے اور ہم رسپونڈ کریں گے, ہم جواب دیں گے اگر ہمارے ساتھ کوئی ایگریشن کیا گیا. تو اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی سچ ڈفرینس آف اوپینین نہیں ہے. اب پارلیمنٹ جو ہے وہ نمائندگی کرتی ہے عوام کی اور پولیٹیکل پارٹیز وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں. تو مین فورم تو جو پارلیمنٹ ہے, اور پارلیمنٹ میں ایک نے ریزولوشن پاس کر لیا, دوسرا بھی منڈے سے ہوگا, ریزولوشن پاس ہو جائے گا. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت زیادہ بھی ضرورت تھی, کیونکہ آلریڈی قوم جو ہے متحد ہے, ایک پیج پہ ہے. سر بلاول بھٹو سندھ میں جلسے کر رہے ہیں اور مخالفین کو, پی ٹی آئی کو اور ایک ٹائم پہ تو نون لیگ کو بھی نیرو کے معاملے پہ لتاڑتے رہے ہیں. فی الحال تو یہ مسئلہ سارٹ آؤٹ ہو گیا. پنجاب کا بھی رخ کریں گے یا صرف اپنے صوبے میں ہی جلسے ہوتے رہیں گے؟ نہیں, بالکل وہ پنجاب میں بھی کریں گے جلسے. انفیکٹ کہ کچھ ایلیمنٹس ایسے تھے جنہوں نے جو کینالز کا ایشو تھا اس کو اس انداز سے وہ پیش کیا گیا کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی پہ ایک بلیم گیم ڈالی گئی کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ منصوبے کو اس کی بنیاد رکھی ہے. آبویسلی یہ ایشو جو ہے چیئرمین بلاول کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ عارف علوی صاحب جب پریزیڈنٹ تھے, کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی اس وقت کا تھا, اور پیپلز پارٹی کا ڈے ون موقف تھا. ہمارا موقف یہ تھا کہ کونسل آف کامن انٹرسٹ جو کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہے,
اس قسم کے ایشوز جو فیڈریٹنگ یونٹس کے ہیں اس کو وہاں ڈسکس ہونا چاہیے. اور ہم فیڈریشن کو اسٹرینتھن کرنا چاہتے ہیں, ویک نہیں کرنا چاہتے تھے کہ کوئی فیڈریٹنگ یونٹس جو ہیں کسی ایشو پہ ان کا ڈفرینس آف اوپینین اور اس حد تک چلا جائے کہ وفاق کمزور ہو. تو اس کے لیے حال یہ تھا کہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں ڈیسیجن لیا جائے. بالکل وہ ڈیسیجن ہوا آپ کے سامنے ہے. اور سر سینٹ میں تاج حیدر مرحوم کی نشست پر تو الیکشن ہو رہے ہیں, لیکن ثانیہ نشتر کی نشست پر الیکشنز کا نام و نشان نہیں. اس پر پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے؟ یہ میرا خیال ہے سوال آپ کریں الیکشن کمیشن آف پاکستان سے, کیونکہ اس میں ایک ایشو یہ بھی ہے کہ ان کی جو ریزرو سیٹس کا ایشو ہے وہ ابھی بھی پینڈنگ پڑا ہوا ہے, اور وہ جب تک اس کا ڈیسیجن نہیں آتا وہ بھی میرا خیال ہے ریویو پٹیشن بھی پڑی ہوئی تھی سپریم کورٹ پہ. تو الیکشن کمیشن از آنسریبل, وہی جواب دے سکتے ہیں کہ وہ کیوں نہیں الیکشن کروا رہے. اور سر پاور شیئرنگ فارمولے کے حوالے سے جو آپ کا اور نون لیگ میں طے ہونا تھا پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں, وہ کہاں تک پہنچا ہے؟ کیا تمام تر معاملات طے ہو گئے ہیں؟ نہروں کا تو سارٹ آؤٹ ہو گیا. پاور شیئرنگ تو ہم نے کبھی بھی, ہمارا کوئی ایگریمنٹ ہی نہیں تھا اس قسم کا. ہم تو اس حد تک میری قیادت نے فیصلہ کیا, میری جماعت نے فیصلہ کیا, ہماری سی نے فیصلہ کیا کہ ہم اس وقت حالات تھے 8 فروری کے الیکشن کے بعد کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی گورنمنٹ بنانے کی پوزیشن میں نہیں تھی انڈیویجولی انڈیپینڈنٹلی, اور ہم نے تو پی ٹی آئی سے بھی کہا تھا کہ اسٹرینتھ ان کے پاس ہے تو گورنمنٹ بنا لیں. اور ہم نے سسٹم کی کنٹینیوٹی کے لیے مسلم لیگ نون کو سپورٹ کیا کہ ہم آپ کو جو ریکوائرڈ نمبرز ہیں وہ ہم آپ کو پورے کر کے دیں گے, آپ گورنمنٹ بنائیں, آپ گورنمنٹ چلائیں, ہم آپ کی گورنمنٹ کو 5 سال سپورٹ کرتے رہیں گے. پاور شیئرنگ کی تو بات نہیں تھی, لیکن یہ بات ضرور تھی کہ جب پی ایس ڈی پی کے ایشوز ہوں گے یا باقی معاملات ہوں گے آپ ہم سے کنسلٹ کریں گے, ان کنسلٹیشن یہ سارے معاملات چلیں گے. بالکل صحیح. اور سر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی اگر یہ ڈیمانڈ کرتی ہے, ان کیمرہ اجلاس اور پارلیمنٹ کا سیشن کا تو اعلان ہو چکا ہے کہ ہو سکتا ہے غالباً 5 مئی کے بعد یا اس کے قریب بلا لیا جائے, تو اگر پی ٹی آئی یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ ان کے جو لیڈر ہیں ان کو بھی مشاورت میں شامل کیا جائے یا کسی طرح انہیں ویڈیو لنک کے ذریعے شامل کیا جائے, اے پی سی تو نہیں ہو رہی, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات ان کی درست ہے, جسٹیفائڈ ہے اور حکومت کو اس پر سوچنا چاہیے؟ قطعاً جسٹیفائڈ نہیں ہے. جو ان کے اپنے دور حکومت میں اے پی سی ہوتی رہی یا نیشنل سیکورٹی کی میٹنگ ہوتی رہی, اس میں وہ نہیں بیٹھتے رہے. عمران خان اس میں وہ نہیں بیٹھتے رہے, تو آج کیا ضرورت ہے اس کی؟ اس وقت کنسلٹیشن کے لیے پروسیس میں وہ کنٹریبیوٹ نہیں کرتے رہے, آج کیا ضرورت ہے؟ ان کے نمائندے اگر پارلیمنٹ میں بیٹھے تو وہ شریک ہو. عمران خان تو کنوکٹڈ آدمی ہے, اور ایون کنوکٹڈ آدمی جو ہے وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا ہیڈ بھی نہیں ہو سکتا انڈر دی لا, انڈر دی کانسٹیٹیوشن اور انڈر دی الیکشن لاز, الیکشن ایکٹ کے نیچے کوئی کنوکٹڈ آدمی پولیٹیکل پارٹی کو ہیڈ نہیں کر سکتا. تو ان کی تو کوئی ایسا پوزیشن نہیں ہے, وہ کنوکٹڈ آدمی ہے وہ تو. اور سر دوسری جانب ایک تنقید یہ بھی حکومت پر ہو رہی ہے کہ بخصوص نشستوں کا جو فیصلہ آیا اس پر حکومت نے عمل نہیں کیا, اور الزام یہ کہ 26ویں ترمیم کے ذریعے اب اس کو سیٹ کرنے کی کوشش کرے گی تاکہ یقینی بنایا جا سکے کہ یہ نشستیں کسی بھی طرح پی ٹی آئی کو نہ ملیں. اس پر پیپلز پارٹی کیا موقف رکھتی ہے؟ کیونکہ آبویسلی 26ویں ترمیم پاس کرانے میں زیادہ ہاتھ تو پیپلز پارٹی کا ہی ہے. دیکھیں میرا خیال یہ بڑا پریزمپٹیو کوشچن ہے آپ کا. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی یہ ایشو جو ہے وہ سپریم کورٹ میں ریویو میں پڑا ہوا ہے, لیٹ اٹ بی ڈیسائیڈڈ اوور دیئر, ڈیسیژن آنے دیں. تو یہ ہائپوتھیٹیکل کوسچنز کا جواب دینا مناسب نہیں ہے, میں تو اس کو ہائپوتھیٹیکل کوسچن سمجھتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. سر بلاول بھٹو نے الزام لگایا ہے کہ نگراں دور میں نہروں والا جو معاملہ تھا وہ سارٹ آؤٹ ہوا اور عارف الوی صاحب کا تب صدارتی محل پر قبضہ تھا, جس کے جواب میں عارف الوی نے واضح کیا کہ جناب ان کے پاس تو کبھی یہ فائل آئی ہی نہیں. تو آپ لوگ اس پروجیکٹ کا ملبہ پی ٹی آئی پر کیوں گرانا چاہتے ہیں, حالانکہ صدر زرداری نے اس کی منظوری دی؟ اس کا ذکر تو نون لیگ بڑے وثوق سے کرتی رہی ہے. میرا خیال ہے یہ بھی مسکنسیپشن ہے, اور نون لیگ میرا خیال ہے آئین کو ذرا دیکھ لیتی کہ یہ نہروں کا ایشو ہے, یہ کوئی لیجسلیشن تو تھی ہی نہیں کہ اس کی اپروول پریزیڈنٹ کے پاس جاتی. بالکل, یہ تو گورنمنٹ کی ایک پالیسی تھی, تو پالیسیز حکومتیں مرتب کرتی ہوتی ہیں اور اس کو پریزیڈنٹ کی اپروول کی ضرورت نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے آرٹیکل 48 میں ہے کہ پریزیڈنٹ ہیز ٹو ایکٹ آن دی ایڈوائس آف دی کیبنٹ, تو اس کے لیے انہوں نے ایڈوائس سیکھ ہی نہیں کی ان سے. اگر ایڈوائس سیکھ کی ہوتی, کیونکہ یہ ایسا ایشو نہیں ہے
کہ جس پہ پریزیڈنٹ کو ایکٹ اپون کرنا تھا آن دی ایڈوائس آف دی پرائم منسٹر اور کیبنٹ، کیونکہ یہ ایشو تھا ریلیٹڈ بٹوین دی فیڈریٹنگ یونٹس اور کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ، اور واٹر ریکارڈ آلریڈی موجود ہے. ٹھیک اور ہے. واٹر ریکارڈ آپ دیکھیں 91 کا، اس کا جو ڈیسیژن بھی ہے وہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں ہوا ہے. کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ نے اس کی اپروول دی، کیبنٹ نے اپروول دی. تو یہ تو ایگزیکٹو کا معاملہ ہے نا. پریزیڈنٹ ریاست کے ہی از دا ہیڈ آف دی اسٹیٹ، ہی از ناٹ ہیڈ آف دی گورنمنٹ. بالکل ٹھیک ہے. ہیڈ آف دی گورنمنٹ از دی میاں نواز شہباز شریف، اور کیبنٹ ذمہ دار ہے اس کی. تو پریزیڈنٹ کیسے ذمہ دار ہو سکتے ہیں اس کے لیے؟ بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ آپ کا نیئر بخاری صاحب میرے ساتھ موجود. دیکھتے ہیں یہ معاملات اب آگے کس طرح بڑھیں گے. آگے سنتاس معاملہ تو جوں کا تو ہے ہی، اور پاکستان کا اپنا موقف اس پر واضح بھی ہے، لیکن اس پانی کو سٹور کرنے کے لیے اور اندرونی طور پر جو ہمیں پانی کے اوپر ڈفرینسز کا سامنا ہے سٹور کرنے کے لیے، نہروں کا معاملہ ہے، ڈیم کا معاملہ ہے، وہ کیسے حل ہوگا، یہ ایک سوال ہے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.